بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عبادات کی غایت اللہ کا قرب اور اس کی محبت ہے، اسی لیے کہ بندے کا مطلوب اللہ عز و جل ہے۔ اس طرح اللہ کی محبت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہوا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر ان تدابیر کو واضح کیا ہے جو بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کر سکتی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، قوم اپنے مخلص اور بے لوث رہبر سے محبت کرتی ہے، انسان بعض جانوروں سے بھی محبت کرتا ہے، بعض پودے اور پھول بھی اس کے دل کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ محبت کی یہ تمام صورتیں مخلوقات کے درمیان ہیں، لیکن اللہ کی ذات واحد اور احد ہے، یعنی کوئی اس کا مثل نہیں۔ انسان اللہ کی ذات کا کوئی تصور تک قائم نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ سے محبت کا معیار بالکل مختلف اور جدا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جتنی محبت والدین اپنے بچوں سے کرتے ہیں، مگر ان دونوں قسموں کی محبت کا معیار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ اسے واحد اور احد مانا جائے اور دل میں یہ ایمان جاگزی کیا جائے کہ وہی سارے عالم کا خالق ہے اور وہی سب کا رب ہے، اس کی ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی تندرست رکھتا اور وہی شفا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام صفتوں کی غیر اللہ سے نسبت کی نفی کی جائے، کیونکہ صرف وہی ان کا مستحق ہے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمام دوسری طاقتوں کی پرستش سے دامن کو آلودہ نہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے کوئی امید نظر نہ رکھے، کوئی مدد نہ چاہے۔ اس طرح تمام غیر اللہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کا ہو کر رہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے، وہ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور جب میرے پاس پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ سارے صفات بندے میں نوافل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے احکام کی بے چوں چراں اور یہ رضائے رغبت تکمیل کی جائے، یہی اس کی محبت کا معیار ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ان نقطوں کو اللہ تعالی نے نہایت واسع الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت کرے، جن باتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے باز رہے۔ اس کھلے ہوئے حکم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے محبوب ترین بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا متمنی ہے تو وہ سخت گمراہی میں مبتلا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب واحد پسندیدہ راہ عمل اسلام کی مقرر کردہ ہے تو پھر کوئی دوسری راہ اللہ کی محبت کے جانب انسان کی رہبری نہیں کر سکتی۔ غرض اللہ کی محبت کا معیار قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ یہی وسیلہ ہے جو انسان کے دل میں
اللہ کی محبت پیدا کر سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام اس بلند مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ان کی توصیف فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ محبت کا یہی واحد معیار ہے جو اسلامی شریعت میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی تلاش میں جنگل جنگل مارے مارے پھرتے اور صحرا کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، وہ اسلام کی مقرر کردہ راہ سے انحراف کرتے ہیں اور اپنے لیے ایسی راہ متعین کرتے ہیں جو اسلام نے مقرر نہیں کی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس قدر قریب ہوں کہ وہ جو چاہے مجھ سے مانگے، جب وہ مانگتا ہے تو ہم اس کی دعائیں سنتے اور اس کی تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اسے اپنے قریب پاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو اللہ بھی انہیں ہر وقت یاد رکھے گا اور اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم سے مدد چاہتے ہو تو صبر سے کام لو اور نماز کو ہماری یاد اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بناؤ۔ نماز اسلام کا انتہائی اہم ستون ہے اور لازم شریعت اسلامی ہے۔ یاد الہی اور قرب باری تعالیٰ کے لیے نماز ایک اہم ترین راستہ ہے۔ اس راہ پر جو مسلمان پوری پابندیوں کے ساتھ چلتے ہیں ان کا منزل مقصود تک پہنچنا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں بلا شبہ یاد الہی اور اللہ سے محبت کے مرتبے پر فائز کرتی ہے۔ اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، انسان کے شرف کا احترام کرے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بھائی چارہ محبت اور خلوص و انس کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بلند کریں اور زندگی کے ہر معاملے میں حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہم مسلمان کسی مرحلے پر بھی یہ فراموش نہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔ اخلاق کے بارے میں اس سے زیادہ پرعظمت و جلال بات نہیں ہو سکتی ہے اور یہ واضح طور پر ہمیں صحیح راستہ دکھاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ سے محبت کا واحد طریقہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی اور اطاعت کا جو قاعدہ سکھایا ہے اس پر بے چوں چرا عمل کیا جائے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کریں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران رہیں۔ آمین۔